آج آپ کو ایک ایسا پراسرار قلعہ وہ دکھائیں گے دیو اور جن میں کیا فرق ہے، اس والے سے ذرا بتا دیجیے گا۔ یہ جو دیو کے ہاتھوں کے نشان ہیں، باقی چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں، یہ جو اتنی بڑی قبر ہے۔ السلام علیکم جی، میں محمد وقاص ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج آپ کو ایک ایسا پراسرار قلعہ وہ دکھائیں گے کہ جس میں آج بھی دیو قید ہے۔ دیو جن سے کہتے ہیں بڑا ہوتا ہے اور وہ آج بھی قید ہے۔ کس جگہ یہ قلعہ موجود ہے، کتنا پرانا قلعہ موجود ہے، کیا واقعی جن کو قید کیا ہوا ہے یا نہیں؟ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پوری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، میرے ساتھ ہی رہیے گا۔ بزرگ ایک آ رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم چچا جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اس قلعے کی ہسٹری بتائیں گے؟ پہلی دفعہ پہلی دفعہ ہے؟ ایک دفعہ آیا ہوں، ایسے ہو کر چلا گیا۔ اچھا، کدھر آئے ہیں؟ سلام کرنے کے لیے آئے؟ ہاں، سلام دعا کر۔ کہتے ہیں کہ یہاں جن وغیرہ بھی ہوا کرتے تھے۔ ہوا پہلے زمانے میں بہت ہوا کرتے تھے۔ اچھا، سننے میں ہے، ایسا نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ بھئی یہ ہے یا وہ ہے، پوری لسٹی نہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے قید کیے ہوئے ہیں جن۔ اللہ اللہ سنتی ہے لیکن یہ پتہ نہیں۔ اچھا، یعنی کہ آپ پہلی مرتبہ ایک مرتبہ پہلے اور ایک پہلے آئے تھے، شام کا ٹائم تھا، ہم چلے گئے اندر گئے زیارت کی۔ یہاں تو کہتے ہیں کہ شام کے وقت آوازیں آتی ہیں۔ یار ہم کچھ 5 یا 4:30 تک۔ اچھا آپ کو جھوٹ بول دوں، یہ مجھے پوری انڈسٹری کا پتہ نہیں۔ سننے میں آیا کہ بہت جہاں وہ بلائیں یہ ہوتے تھے، انہوں نے دربار والے نے ان کو قید کیا تھا۔ اللہ نے ہمیں اور کوئی پتہ۔ اچھا اچھا، کہتے ہیں جی یہاں جو ہے نا کسی وقت یہاں دفن ہے، مخدوم سب جان رہے ہیں، ان کے لیے اپنی وقار تھے کہ رشتے دار ہو جائے ان کی کوئی اور دربار میں، یہ سارے ان کی ہے۔ اچھا، سارے جو آتے ہیں ہم بھی الگ ہو جاتے ہیں، مخدوم سب یہاں۔ بہت شکریہ جی۔ ابھی آگے جا رہے ہیں اس جگہ جس جگہ کہتے تھے کہ جن جو ہے وہ قید تھے۔ ابھی لوگ جو ہے وہ اندر مزار کی طرف آئے ہوئے ہیں، ابھی آپ چیک کریں تو ایسے ہی ہم اوپر قلعے جو 5000 سال پرانا قلعہ ہے اس کی طرف جا رہے ہیں کہ یہاں واقعی میں دیو ہوا کرتے تھے، وہ جن ہوا کرتے تھے۔ شاہ رکن عالم ان کے جو خلیفہ اول بھی تھے اور ان کے سجادہ نشین بھی تھے۔ یہاں کہتے تھے کہ جی انہوں نے وہ جو دیو تھے، بڑے بڑے بلائیں تھی، جن تھے، ان کو قید کیا کنویں میں۔ اور یہ یہاں سے ہم اندر کی طرف جائیں تو یہ مزار کا مین دروازہ ہے۔ حضرت حمید الدین حاکم ان کا نام ہے، جن کا مزار اندر واقع ہے۔ تو اندر کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ان کی ہسٹری جان رہے ہیں، اور یہ مطلب چیک کر رہے ہیں کہ واقعی میں جن یہاں کسی وقت میں قید تھے، ابھی ہیں وہ دیو جو تھے۔ تو اندر سے ہسٹری معلوم کرتے ہیں اس حوالے سے۔ اچھا، اگر ہم دربار کے اندر آئیں تو یہ والا قلعہ اور قلعے کے اندر بالکل دربار ہے، اور مین جو گیٹ پہ یہ نمک ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور ساتھ میں یہ چراغوں کے لیے جو آئل ہوتا ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ تو ایسے یہ پرانے دور کا شاید دروازہ ہے، یہاں پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرف ہم اندر کی طرف آئیں تو بہت ساری جو قبریں وہ موجود ہیں۔ تو اس طرف یہ قلعے کی جو دیوار ہے ساری، تو یہ ایک ان میں سے بہت بڑی قبر ہے، باقی جو قبریں ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کن لوگوں کی قبریں۔ تو وہ کنواں بھی یہاں موجود ہے جس میں جن وہ قید ہے، وہ کنواں بھی ہم نے دکھانا ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ جی آوازیں آتی ہیں آج بھی شام کے وقت، یہاں کوئی نہیں آتا، بالکل سناٹا ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم یہاں آئے کہ دیکھیں کہ ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے۔ اس قلعے پہ پہنچے جہاں کہتے ہیں کہ جو دیو ہے وہ قید ہے، اور جو مزار وہاں بنا ہوا ہے
اور انہوں نے اس دیو کو قید کیا ہوا تھا. یہاں کے مجاور ہیں, یہاں کے نگران کہہ لیں, ان سے بات کرتے ہیں اس قلعے کے حوالے سے اور اس دربار کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ. اچھا, اس قلعے کی ہسٹری بتائیے گا کہ اس قلعے کی ہسٹری کیا اور کس نے تعمیر کروایا تھا؟ یہ قلعہ دریا ہاکڑا دریا گاگرا جب چلتا تھا تو یہ راجہ کروڑ ہنس نے اپنی والدہ کے لیے تعمیر کروایا تھا. اچھا, کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے دیو ہوتا تھا, بالکل ہوتا اور وہ کہتے ہیں کہ جن یا دیو اس وہ ایک پتھر تھا, اس پہ وزن کرتے تھے جنات کا, جی وہ کوئی بالکل. ایسا ہے؟ جی بالکل, اس کا وزن کر کے نا وہ کھانا کھاتے تھے اس پتھر کا, جو ابھی بھی نیچے وہ موجود پڑا ہے. اس کے اوپر اس کے دیو کے ہاتھوں کے نشان بھی ہیں. اچھا, یہ قلعہ کب بنا, کتنا پرانا قلعہ ہے, اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا. یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اس ٹائم کی بات ہے, جیسے ہم بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ دریا گاگرا دریا ہاکڑا جب چلتا تھا نا, اس کے دریا کے اندر راجہ کروڑ ہنس نے اپنی والدہ کے لیے یہ قلعہ تعمیر کروایا. تقریباً 5000 سال پہلے یا اس سے جو پہلے کا ہے؟ اتنی ہسٹری تو ہمیں نہیں پتا, باقی جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ 1100 سال تقریباً گزر گیا ہے, کیونکہ صاحب مزار نے آ کے دین اسلام ادھر پھیلایا تھا. صاحب مزار نے آ کے یہاں کی جتنی بھی آبادی ہے, کتنی قومیں ہیں جو ہر پیر کے دن ادھر آتے ہیں, منت دیتے ہیں, چڑھا اپنی عقیدت و احترام کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں. تو اس حساب سے یہ جتنا بھی دین اسلام پھیلا ہے, کتنی قومیں ہیں جو آ کے ادھر وہ منت دیتی ہیں, اپنے بچوں کے عقیقے ادھر آ کے دیتی ہیں, ان کی جھنڈ ہو گئی, چوٹی ہو گئی, اس حساب سے وہ آ کے ادھر لنگر کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, اور ادھر آ کے اپنے صاحب مزار کو فاتحہ پیش کرتے. کہتے ہیں کہ دیو اور جن میں فرق ہے, یہ کیا فرق ہے؟ مجھے نہیں پتا, اس والے سے ذرا بتا دیجیے گا. بالکل, یہ جن اور دیو میں فرق ہے. دیو جو ہوتا ہے وہ جن سے سائز میں بھی اور کھانے پینے میں بھی, ہائٹ میں بھی حساب سے بڑا ہوتا ہے. اور یہ اس چیز کو ہم جھٹلا نہیں سکتے کہ جنوں کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے, یا معاشر الجن والانسان, کہ جس طریقے سے انسانوں کا معاشرہ ہے, انسان کھاتے پیتے ہیں رہتے ہیں, اس طریقے سے ہی جنوں کا بھی معاشرہ ہے. وہ بھی رہتے ہیں, کھانا پینا ہے, ان کے بھی بچے ہیں, سب کچھ ایسے ہی ہے, کیونکہ یہ چیز قرآن میں موجود ہے. اور ان میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جن جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے, اور دیو جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. وہ بڑا ہائٹ میں بھی بڑا ہوتا ہے, ویٹ میں بھی بڑا ہوتا ہے, اور ہر حساب سے اس کے کھانے پینے کا بھی ہر چیز وہ بڑی ہوتی ہے. جنوں کا باپ ہی سمجھ. اچھا, یہ بتائیے گا, یہ باقی جو ہے چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں, اور یہ جو اتنی بڑی قبر ہے, یہ کس وجہ سے, یہ بتائیے گا ذرا. یہ آپ کی ہائٹ مبارک جو تھی وہ اتنی تھی. آپ جو مزار جن کا, وہ یہاں سے ہی تھے یا کسی اور جگہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے؟ آپ کیچ مکران کے بادشاہ تھے. آپ کیچ مکران سے ہجرت کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے ادھر آئے تھے. آپ کو حکم ملا تھا کہ آپ جاؤ ادھر جا کے یہ قلعہ فتح کرو اور دین اسلام پھیلاؤ. اچھا, کہتے ہیں کہ دیو کو ابھی قید کیا ہوا ہے. بالکل, یہ قید ہے. تو ابھی ہے قید؟ ابھی ہے یا نہیں, لیکن صاحب مزار نے آگے قید کیا تھا دیو کو, ادھر دین اسلام پھیلایا تھا. دیو کے قید ہونے کے بعد, صاحب مزار آنے کے بعد جو ہے انسانی جو ہے مخلوق ادھر پھر رہنا شروع ہوئی. اچھا, کہتے ہیں کہ شام کے وقت یہاں کوئی نہیں آتا کیونکہ یہاں پراسرار آوازیں آتی ہیں چلنے کی, پھرنے کی, گھومنے کی, کوئی ایسا ہے چکر؟ نہیں, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ادھر باقاعدہ طور پہ رات کو 8 دن ایک نوراتا ہوتا ہے, جو آپ کے صاحب مزار کے جو مرید ہیں نا, جن کے باپ داداؤں کو آپ نے مسلمان کیا تھا. یہ کتنے قبیلے ہیں جو حضرت شیخ حمید الدین حاکم نے مسلمان کیے تھے, ان کی اس نسل سے جو بندے آ رہے ہیں, جب بھی ان کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ آ کے ادھر بکرا ذبح کرتے ہیں, لنگر بناتے ہیں, پھر 8 دن رہ کے انہوں نے ادھر رہنا ہے دربار پہ, جو دربار کی آگے خدمت کریں گے وہ. اچھا, باہر کوئی پتھر کا آپ بتا رہے تھے, اس کی ہسٹری کیا تھی, وہ پتھر کے حوالے سے بتائیے گا. پتھر کی ہسٹری یہ ہے کہ بھئی جو ادھر جو رہتا تھا نا پہلے, وہ پتھر تھا نا, اس حساب کے وزن کے حساب سے وہ وزن کر کے اپنی وہ خوراک کھاتا تھا, وہ جو دیو تھا. جو تھا. تو ابھی وہ کم ہو گیا, یا پتھر کہتے ہیں کہ پتھر کا جو وزن ہے وہ کم ہو گیا, وہ ٹن کے حساب سے کوئی وہ کہتے تھے کرتا تھا. یہ جو ہے نا ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھائیں گے نا وہ پتھر, تو کتنے 100 سال ہو گئے ہیں, تو آخر وہ گھستے اس کا کچھ نہ کچھ وزن تو کم ہو ہی گیا ہوگا. اچھا, ابھی قلعہ پورا ہے یا ابھی قلعہ نہیں, ابھی تقریباً قلعہ ختم ہو گیا؟ پورا نہیں ہے,
کوئی قلعہ بچے آثار؟ جی بچے آثار ہیں، بقایا آثار ہیں جو قلعے۔ یہ والا آپ کوئی بتا رہے تھے کہ کس دور میں تعمیر ہوا تھا وہ؟ یہ سامنے بلڈنگ ہے وہ لنگا ہوں دور ہوں، کی بلڈنگ ہے، لنگر دور۔ لنگا ہوں ہوں، لنگا دور، جب یہ عباسی خاندان، یہ لنگا خاندان، جب یہ نواب اور یہ جب بادشاہوں کے یہ ہوا کرتے تھے سلطنت ریاست، یہ اس ٹائم کی بات۔ بہت شکریہ جی۔ اگر آپ اس طرف دیکھیں تو یہ سارے کہتے ہیں جی خلیفہ تھے یا ان سے سجادہ نشین تھے، یہ ان کی قبریں ہیں۔ اور یہ جو بڑا مزار ہے، یہ جنہوں نے اس دیو کو قید کیا، یہ ان کا مزار ہے۔ اور یہاں پہ جو میلہ وغیرہ لگتا ہے، یہ میلہ تو نہیں ہوتا، لیکن ہر سوار کے دن نا ادھر جو ان کے مریدین ہیں اور زائرین ہیں، ہر سوار کے اوپر، ویسے آپ سمجھ لیں کہ ہر سوار کے اوپر ہی میلہ ہے۔ ہر سوار کے اوپر میلہ ہے۔ لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں؟ لوگ دور دراز سے آتے ہیں، ہمیں یہ خود بھی نہیں پتا کہ لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں۔ چلیں جی، بہت شکریہ جی۔ آگے چلتے ہیں، آگے بھی قلعہ دکھاتے ہیں، اور وہ جہاں دیو کو قید کیا ہوا ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو۔ اچھا، اس جگہ موجود ہے جس جگہ وہ پتھر پڑا ہوا ہے، جس کے اوپر کہتے ہیں کہ وہ کھانا وغیرہ کوئی ناپ تول کے کھاتا تھا، اور اس کے جو ہاتھ کا جو پنجہ ہے وہ موجود ہے۔ بھائی سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے۔ بھائی، یہ پتھر کی ہسٹری بتائیے گا، یہ پتھر کی ہسٹری کیا ہے؟ جی جی، یہ اس کو کہتے ہیں اسٹانک دیو کے وقت کی، ہوں ٹھیک ہے۔ یہ اس کا وزن جیسے پہلے کہتے تھے نا 50 گرام، یہ اس وقت 50 گرام ہے۔ ہوں، ابھی بھی اس کا وزن جو ہے نا 2.5 من سے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ 5 ٹن کا تھا، ابھی جو ہے تقریباً 1 ٹن جی جو جی، اس کا رہ گیا۔ ایسے کہہ رہے ہیں۔ یہ جو کہ پنجے کے نشان بھی لگے ہیں اس کے اوپر، جیسے ہم کچھ چیز وزن کر کے کھاتے ہیں نا، اسٹانک اس دور کے اسٹانک کے یہ وزن کر کے کھاتے تھے دیو وغیرہ۔ اچھا، دیو ادھر موجود تھے، بڑے بتاتے جی ہیں؟ جی جی، موجود تھے۔ تو کسی کو نقصان وغیرہ پہنچایا کبھی انہوں نے؟ پہلے نقصان پہنچاتے تھے، پھر جب سید حضرت شیخ حمید الدین حاکم سرکار لاجپال ادھر آئے، یہاں کے عوام کو مسلمان کیا، انہیں دفن کیا، ادھر ختم کیا۔ جنگل وغیرہ تھے، اور ادھر ایک بڑا دریا چلتا تھا، سنتے رہتے، ان کو بھی ختم کیا۔ پھر اچھا، کہتے ہیں کہ یہاں جو دیو کی قبر ہے، جدھر اس کو بند کیا ہوا ہے، جی جی، وہ کس طرف ہے؟ وہ سامنے سر، وہ سامنے وہ نظر آ رہی ہے۔ اچھا، وہ اوپر اس کی سیڑھیوں میں ہی جی جی جو ہے چلتے ہوئے جائیں تو وہ اس کو دفن کیا ہوا ہے جی 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 یا بند کیا ہوا ہے، کہہ جی سکتے جی، ہیں۔ دفن کیا ہوا زمین میں۔ تو یہ دیو کا اگر آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے ہاتھوں کے نشان ہیں، اور یہ 5 ٹن کا تھا یہ والا پتھر، اور دیو جو ہے اس پہ اپنی خوراک وغیرہ ڈال کے تول کے ناپ کے وہ مطلب وہ کھاتا تھا۔ تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا بھاری ہے بھائی۔ ਇਹ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਛਟਾਂਗੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛਟਾਂਗੀ ਛਟੂੰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਵਾ, ਤਦ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੱਲ ਵੀ ਹੋਣਾ। ये वो हाथों के जो दियो के हाथों के निशान है, और इतना भारी है कि ये सिर्फ इसलिए हिल रहा है क्योंकि एक तरफ से जो है बस वो नीवा वा तद करके, नहीं ते ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਐਂਡ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿल्कुल हिला भी नहीं सकता। आगे चलते हैं, जिधर दियो को कैद किया हुआ है उस तरफ चलते हैं। ये पत्थर है, और इस तरफ हम सीढ़ियों से चलते हुए उस किले की जानिब अंदर आए तो ये किले के अभी जो आसार है वो बचे हुए, और साथ में जिधर कहते हैं कि उस देव को दफन किया हुआ है, कैद किया हुआ है, तो वो ये जगह है। इसके बिल्कुल साथ ऊपर की तरफ जाएं तो वो मज़ार है। ये वाला जो देव, ये वो जगह है जिस पे उसको दफन किया हुआ है। इतना बड़ा देव था, और ये उस किले के बिल्कुल साथ ही ईंटें लगा के तो उसको बंद किया हुआ था। और कहते हैं कि जी पूरे पूरे जो काफिले होते थे, ये देव उसको खा जाता था। और यहाँ जब दीन फैला, उसके बाद जो बुजुर्ग आए यहाँ पे, उन्होंने फिर इस देव को कैद किया। वो पत्थर यहाँ पड़ा हुआ जो मैंने आपको पहले दिखाया,
جس پہ دیو اپنی خوراک تول کے، یعنی کہ یہ تول کے اپنی خوراک کھاتے تھے. اور جنات کا کہتے ہیں کنسیپٹ ابھی بھی ہے، اور رات میں کہتے ہیں آوازیں یہاں آتی ہیں، مختلف روایات ملتی ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی. نئی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ نے